آپ نے بتایا رحمان جو ہے یعنی کہ تو ہم یہ مان سکتے ہیں یا کہ رحمان جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی صفت دنیا میں ہی ہوگی، اس کے بعد یعنی کہ اس رحمان صفت اللہ کی نہیں ہوگی، ایسا ماننا چاہیے کیا اس کے؟ یہ بڑا اچھا اور بڑا ٹیکنیکل سوال ہے بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں رحمان ہے، تو کیا یہ سوچنا کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہوگا یا نہیں، یہ سوچنا. دیکھیے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں بظاہر اللہ تعالیٰ وہ صفت اپنائے ہوئے ہو یا نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس صفت کے مطابق کوئی کام فرما رہا ہو یا نہ ہو، صفت اس میں موجود رہے گی. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہنسنے والا، ہنسنا ایک صفت ہے، ہنس سکتا ہے، ہنستا بھی ہے، لیکن ایک وقت آیا اس کے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ ہنستا ہی نہیں ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر ہی نہیں آتی. تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا تھا بھائی اس بندے کے اندر ہنسنے کی صلاحیت نہیں ہے، کبھی نہیں کہا جاتا کہ اس کے اندر سے وہ ہنسنے کی صلاحیت نکال لی گئی. نہیں، ہنس سکتا ہے، ہنستا رہا ہے، ہنس بھی سکتا ہے، بس یہ کہ اس وقت وہ کام نہیں کر رہا. تو بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس صفت کے مطابق کوئی عمل نہیں فرما رہا، کوئی کام نہیں فرما رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صفت ہی نکل گئی. ہاں، وہ کام نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ صفت اس کے اندر موجود ہے، صفت ہمیشہ اس کے اندر رہے گی. جی، رحمانی آپ نے کہا کہ رکھ سکتے، اس کے کیا معنی ہیں؟ رحمانی کا ہاں جی، رحمانی کا معنی ہوتا ہے رحمان والا. اچھا، رحمان والا، چونکہ اس کے اندر بندے کا ایک معنی آ جاتا ہے، رحمان والا بندہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی مخلوق ہی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ نام رکھا جا سکتا ہے. عبد الرحمان، خالی رحمان نہ رکھا جائے. ابھی اس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مطلب رحیم ہے، قیامت والے دن ہوگا کہ سب کو، اس میں آگے آپ نے فرمایا کہ سب کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. جی، وہ موقع مطلب جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مطلب ان کو نہ سمجھ میں، ان کو نہیں پتہ، تو وہ موقع ان تک کیسے پہنچتا ہے یا کیسے انہیں ملے گا؟ آپ نے بات کی ہے بچوں کے بارے میں کہ جو بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں. جو مطلب مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں. جو چھوٹی عمر میں فوت ہوتے ہیں، مطلب آپ نے بولا نا کہ اللہ تعالیٰ موقع سب کو دیتا ہے کہ جی. وہ ایمان کی حالت پر آ جائیں. جو بچے چھوٹے ہیں جنہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اسی چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں. بھائی نے سوال کیا، یہ بھی ہمارے جو اعتقادیات ہیں، علم کلام کی کتب ہیں، ان کے اندر بڑا تفصیلی ٹاپک ہے کہ جو بچے مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، اگر وہ اسی عمر میں فوت ہو جائیں تو پھر جو موقع دینے والی بات ہے وہ کیسے ہوگی. اس میں ایک پہلو تقدیر کا ہے، اور یہ بات کہ جی ان بچوں کا آگے پھر کیا نتیجہ اور انجام ہوگا آخرت میں، تو اس کے بارے میں علماء کے بنیادی طور پر 3 طرح کے نظریات ہیں. تو ہم یہ بات انہی سے منسوب کر کے آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دے گا. اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا معاملہ ان کے والدین کے ساتھ ہوگا. تیسرا جواب یہ ہے اس کا کہ جیسے والدین ہوں گے ویسا ہی ان کی اولاد کے ساتھ معاملہ ہوگا، کہ اگر والدین آگے چل کے مسلمان ہو جائیں اور بچہ جو پہلے فوت ہو چکا ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، ان کے والدین کی اسلام کی وجہ سے اس کو بخش دے گا. تو علماء نے یہ 3 جوابات اس کے ذکر کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر پھر تقدیر کا پہلو آ جاتا ہے. جن کو عمل کا موقع مل جائے، اور مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس کو سمجھ بوجھ ہو گئی کہ دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، یہ عقائد کیا ہیں، عمل کیا ہوتا ہے، مسجد کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے، جس کو یہ سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو عمل کرنے کا موقع مل گیا، اس کو مواقع مل گئے. اب پھر آگے اس کے اوپر جو آگے بالغ ہونے کے بعد احکام نافذ اور لاگو ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، وہ پھر اگلا سٹیج ہو جاتا ہے. لیکن مواقع ملنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو باقاعدہ عمل کرنے کے قابل ہو گیا. چھوٹی عمر میں جو فوت ہو جائے اس کے بارے میں علماء کے یہ 3 نظریات ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تقدیر ہے. جو اللہ نے ان کے لیے مقدر فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس طرح وہ فرمائے. جی، جمعے کا بھی بیان سنا تھا میں نے، تو اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جو ہے تمام روحوں سے گواہی لی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے. تو اس کے بعد جو امام صاحب نے فرمایا تھا کہ تمام جتنے بچے پیدا ہوتے وہ مسلمان ہوتے ہیں. تو اگر اس کا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو غیر مسلم بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اس میں آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ جن کے ریفرنس سے آپ نے بیان کیا ہے تو سوال بھی انہی سے بنتا ہے کہ آپ انہی سے پوچھیں، کیونکہ
ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بیان کرنے والا جو بیان کر رہا ہے وہ اپنے خاص ٹون میں یا ایک خاص پرسپیکٹیو میں خاص مفہوم میں بیان کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کس طور پہ بیان کیا، کیا اس کا سیاق و سباق آگے پیچھے کیا بات تھی. تو بہتر یہ ہے کہ جو بندہ جو بات بیان کر رہا ہو تو اس کا جواب بھی اسی سے لیا جائے. لیکن بس ویسے آپ کو حدیث کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ وفی روایت علی فطرۃ الاسلام فآبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا کیا جانے والا پیدا ہوتا ہے فطرت پر یا فطرت اسلام، دونوں الفاظ موجود ہیں، فطرت اسلام پر. پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا اس کو مجوسی بناتے ہیں، پارسی آگ کی پوجا کرنے والے. تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ہر بچہ موحد پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ پیچھے وہ عہد موجود ہے اس کے اندر. لیکن پھر اس کے والدین کے آگے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے اس اپنے بچے کو اسلام ہی کی فطرت پر آگے پالیں پوسیں اور آگے اسی پرورش کریں. ہاں اگر خدا نخواستہ وہ خود ہی بدبخت ہیں، غیر مسلم ہیں، تو پھر وہ بچہ بھی اس کی زد میں آ جاتا ہے، اور یہ پھر معاملہ وہی جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ تقدیر پر آ جاتا ہے. پھر وہ تقدیر کے اوپر بات چلی جاتی ہے. اس میں پھر جو ہے وہ بندوں کے اوپر بات نہیں ہوتی کہ جی مسلمان ان کو مسلمان بناتے، اس بچے کو اپنے کیپچر کرتے، تو وہ پھر تقدیر کے اوپر بات چلی جاتی ہے. جی انگوٹھے چومنے پہ سوال تھا کہ انگوٹھے ہم لوگ کیوں چومتے ہیں، جی اور یہ بھی سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا اس بارے میں قول تھا کہ محفل میں ایک دفعہ یعنی کہ لازمی چومنا چاہیے، کچھ اس طرح کم سے کم ایک دفعہ چومنا چاہیے. اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں. انگوٹھے چومنے کے بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس کی صحیح حیثیت کیا اور کتنا اور کب چومنا چاہیے. دیکھیے حدیث شریف میں ہے، الفردوس بمأثور خطاب میں امام دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ مضبوط روایت ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی ضعیف ہونے کا یا موضوع ہونے کا قول نہیں ہے. اور وہ روایت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، اذان کی آواز آئی، جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو حضرت ابوبکر نے اپنے شہادت کی انگلی کا یہ جو پورا ہے اس کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ عمل دیکھا تو اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کو نوید دی، کوئی خوشخبری بھی سنائی. وہ خوشخبری کے الفاظ میں ذہن میں نہیں ہے، اس لیے مفہوم بھی عرض نہیں کر رہے. یہ بار امام دہلوی نے روایت کیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا ہے. اب انگوٹھے چومنا یہ ایک مستحب عمل ہے. اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ ایک چیز جو ثابت ہو چکی ہو احادیث سے، چاہے وہ ضعیف سند سے، جس کا ہمارا ایک رواج چل پڑا جی حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف کے بارے میں ہم پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ ضعیف حدیث سے جو فضیلت والی باتیں ہوتی ہیں، کسی کی کوئی فضیلت والی بات ہے، کوئی اچھائی والی بات ہے، مستحب عمل ہے، وہ ثابت ہو سکتا ہے. انگوٹھے چومنا ہمارے ہاں یہ مستحب ہے، اور مستحب عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کو کر لیا تو اچھا ہے، ثواب مل جائے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. شریعت اس کو ناپسند بھی نہیں کرتی. یعنی ناپسند کے بھی درجات ہیں نا، ایک ناپسند یہ ہے کہ وہ حرام تک چلے جائے، اور ایک ناپسند یہ ہے کہ بس شریعت یہ کہے جی اچھا نہیں کیا اس نے یہ نہ کر کے، لیکن چلو اس پہ گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور انگوٹھے چومنے کا مطلب یہ ہے. اچھا حدیث شریف میں چونکہ انگلیاں ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ انگوٹھے عرف بن گئے ہیں، تو اگر کوئی انگلیاں چومتا ہے حدیث شریف کے اصل پہ عمل کر لے گا. انگوٹھے چومے چونکہ اس پر امت کا ایک عمل شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، تو یہ مستحب ہے. پھر اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہم بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیں، یہ شرف حاصل کریں، تو اس میں ایک مرتبہ اگر ہم نے انگوٹھا چوم لیا تو صحیح ہے. اگر ہم بار بار چومیں تو یہ اور زیادہ اچھا ہے، لیکن کم از کم ایک مرتبہ اس مجلس میں بیٹھ کر یہ نام سنا ہے تو ایک مرتبہ انگوٹھے چوم لینا یہ زیادہ اچھا ہے. اور اگر ایک مرتبہ بھی کوئی نہیں چومتا تو غلط نہیں ہے، اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. اچھا جس طرح اس کو کروانے پر زور نہیں ہے، اسی طرح اس کا انکار بھی نہ کیا جائے. یعنی یہ نہیں کہ جی معاذ اللہ یہ بدعت ہو گئی ہے یا یہ فلاں لوگوں کی شروع کی ہوئی بات ہے. جب حدیث میں آ گئی ہے نا تو حدیث شریف میں آنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، اس کو بخش دینا چاہیے کہ جی اس کو ہم بدعت کی کیٹیگری میں لے جائیں. یہ انتہائی ظلم ہے اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی بات ہے. ایک بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کر رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کو چوم رہا ہے، یہ عزت دینا آپ علیہ السلام کی تعظیم کرنا ہے. تو تعظیم دینے کو کوئی اس طرح سے کہے کہ جی معاذ اللہ یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، یہ غلط کر رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے والی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو جس طرح اس کے کروانے پر زور نہیں ہے، اسی طرح اس کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا. کوئی نہیں کرتا نہ کرے، لیکن انکار اس کا نہیں کیا جائے گا. جی. اور کب نہیں چومنے چاہیے؟ جس طرح تلاوت ہو. بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن پر انگوٹھے نہ چومنا بہتر ہوتا ہے. اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر انگوٹھا نہ چوما جائے تو بہتر ہے. ایک تو جمعے کا خطبہ ہے، جمعے کا خطبہ سننا، بلکہ خطبہ کوئی بھی ہو، یاد رکھیے نکاح کا خطبہ ہو کہ جمعے کا خطبہ ہو،
کوئی بھی خطبہ ہو، چاہے ہمارے ہاں جیسے عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے بیانات میں، اس خطبے کو سننا واجب ہے۔ انگوٹھے چومنا مستحب ہے، تو انگوٹھے چومنا مستحب ہے، مستحب کرنے کے لیے ہم واجب کو چھوڑ دیں، اس لیے یہ نہ کیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے سنو، غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ۔ تو اس لیے قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو، چاہے نماز میں چاہے نماز سے باہر، عام حالات میں، تب بھی قرآن مجید جب ہم سن رہے ہوں، لائیو سن رہے ہوں، تو اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آنے پر انگوٹھے نہ چومے جائیں تو بہتر ہے، انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ یہ بالخصوص 2 مواقع ہیں، اس موقع پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جمعے کے خطبے کے اندر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آنے پر انگوٹھے چومتی ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، گناہ گار نہیں ہے، ان پر شدت نہیں کی جائے گی، مسئلہ ان کو بتا دیا جائے گا، ان کو بات سمجھا دی جائے گی، آگے پھر ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، شریعت نے اس پر کوئی زیادہ سختی نہیں فرمائی۔ جمعے کی اذان کا جو دوسری اذان ہوتی ہے، جمعے کی دوسری اذان کے بارے میں ویسے اختلاف ہے، اس لیے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن بہتر یہی ہے، یعنی احتیاط یہی ہے۔ اختلاف جب ہو جائے کسی مسئلے میں تو اس مسئلے میں احتیاط کے لیے بچنا بہتر ہوتا ہے، لہذا جمعے کی اذان ثانی کے اندر بھی بچا جائے اس کام سے تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، علماء کے اسلام نے بیان نہیں کیا، اور اختلاف کی صورت میں یہ بھی یاد رکھیے کہ حکم کی سختی کے اندر نرمی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، لہذا اگر کوئی چوم لے تو اس پر بہت زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اقامت میں ہاں، اقامت میں چوما جا سکتا ہے، جس طرح اذان میں چوما جا سکتا ہے، عام اذان میں، اسی طرح اقامت میں چوما جا سکتا ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز کی اقامت کیوں نہ ہو۔ خطبے کے دوران ہمارے پیارے نبی کا نام آئے تو درود بھیج سکتے ہیں۔ درود شریف منع کیا گیا ہے زبان سے پڑھنا بھی، دل کے اندر کہا جائے، بعد میں پڑھنا چاہے یاد رکھ لے کہ میں نے پڑھنا ہے، بعد میں پڑھنا چاہے تو منع نہیں ہے، درود شریف ہی پڑھنا ظاہر ہے گناہ نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن اس وقت زبان سے درود شریف نہ پڑھے، دل کے اندر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مولا، لیکن حدیث شریف میں احمد کنت مولا فہذا علی مولا۔ صفات کے اوپر بھائی نے سوال کیا، اور یہ بڑا ویسے تو تفصیلی ٹاپک ہے، خلاصتاً عرض کر دیتے ہیں کہ مولا کا معنی ہوتا ہے، مولا ویسے جو ہے نا متضاد ہے، یہ ایک معنی اس کا ہوتا ہے آقا، اور ایک معنی ہوتا ہے غلام، اور اس کا ایک معنی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب استعمال ہوگا تو وہاں پر مولا کا معنی مالک اور محبوب ہوگا، مالک یعنی آقا اور محبوب۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور ایک روایت میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہاں پر مولا کا معنی محبوب ہے، وہاں پر مولا کا معنی محبوب ہے، اور محبوب ہونے کی وہاں پر بے شمار وجوہات ہیں، بے شمار صورتیں ہیں، دلائل بھی اس کے بہت زیادہ ہیں، بہرحال وہاں پر معنی محبوب کے ہونے کے ہیں، جس کا میں محبوب ہوں، علی بھی اس کے محبوب ہیں، یہ اس کا اصل مطلب ہے۔ باقی تفصیلات کا چونکہ موقع نہیں ہے اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں۔ جی مولانا تو ویسے بھی ہم کہتے ہیں، جی مولانا وہاں پر آقا کے معنی میں ہے، جو ہمارے مولانا صاحب کہا جاتا ہے وہاں پر آقا، مالک، سردار کے معنی میں ہوتا ہے، مولا یعنی سردار۔ اور کوئی سوال؟ جی آج ایک اتفاق ہوا تھا حدیث مطلب پڑھنے کا، پتہ نہیں کہ بخاری کی ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ مفہوم گرامی نے تم میں سے تب تک کوئی جمعے کا روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک پہلے کا یا بعد کا نہ رکھے، جمعے کے دن کا خاص، جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک پہلے کا یا بعد کا نہ رکھے۔ یہ جمعے کے بارے میں جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ابھی ہمیں ذہن میں نہیں ہے یہ بات، یہ والی حدیث شریف، لیکن ویسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا ایک دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا، جیسے عاشورہ کا رکھا جاتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں تو ہے کہ اکیلا ایک دن کا روزہ نہ رکھے، ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا رکھ لے، اور اگر وہ حدیث شریف جو آپ بتا رہے ہیں اگر وہ ہے بھی، ہم انکار دائرہ نہیں کر سکتے، حدیث شریف ہو سکتی ہے، ہمیں کون سا اتنا اس کا استقصاء ہے، تو اگر ہے بھی صحیح تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تنہا ایک دن کا روزہ رکھنا یہ یہودیوں کی عادت ہے، ان کا یہ ایک ان کی ہابی ہے، ان کی ہیبٹ ہے، سوری، کہ وہ جو ہے ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو چونکہ روزہ بنیادی طور پر تو عبادت ہے، عبادت مسلمان بھی کرے، لیکن اس کے اندر وہ پہلو کہ مشابہت ہو جائے، یکسانیت کچھ نہ کچھ آ جائے، سملیرٹی آ جائے، اس سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ ایک دن پہلے کا یا اگلے دن کا ملا کر وہ روزہ رکھے، تاکہ ایک دن کا نہ رہے، کم از کم 2 دن کا ہو جائے، ان سے مشابہت سے بچانے کے لیے ہے، وہ چاہے جمعے کے دن کا ہو یا کوئی اور دن کا۔ تو جی حدیث میں تو جمعے کا دن کا آیا، تو جمعے کے علاوہ بھی ہم باقی دنوں کا دیکھیں گے، جس طرح پیر اور جمعرات کو روزے میں نے عرض کیا نا کہ یہ خاص جمعے کے دن کا تو ہمیں کوئی ابھی ذہن میں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جیسے پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی روایات آئی ہیں تو ان کے اندر ایسا نہیں ہے،
ہم نے وہ جو آپ نے کہا نا کہ جو حدیث شریف میں اس طرح کے ایک دن پہلے کا بعد میں رکھو اکیلے دن کا نہ رکھو، تو اس کی بنیادی وجہ وہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی، عاشورہ کے روزے کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے، اس کے اندر تو وہ وجہ ہے. لیکن پیر اور جمعرات اس کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جی ہم آگے یا پیچھے کا ملا کر رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ پیر کا نہ جمعرات کا نہ عیسائی روزہ رکھتے تھے نہ یہودی روزہ رکھتے تھے، لہذا وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تھا عاشورے کے روزے میں، وہاں پر بتا دیا ہفتے والے دن کا ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا. وہ رکھتے تھے یہودیوں کا نا سیٹرڈے کا. جی تو وہ ان کا تو خیر الگ مسئلہ ہو گیا. جی اور کچھ ٹھیک ہے جی. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل.